اب ایک بات نوٹ کیجئے، نفاق کا عموم جو ہے اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ منافق تو شاید کوئی علیحدہ ہی کوئی نوع ہے، جیسے نوع انسان، نوع مومن، نوع مسلم، نوع منافق نہیں۔ منافق بھی مسلم ہوتا ہے فار آل لیگل پرپزز، فار آل پریکٹیکل پرپزز، منافق مسلم ہوتا ہے، البتہ اندر سے مومن نہیں ہوتا۔ مسلم ہے، قانوناً اسلام اس کا ثابت، لیکن اندر مومن نہیں۔ یہ کیفیت ہے در حقیقت منافق ہے، ایمان کے منافی کفر، یعنی کھلم کھلا ایک شخص انکار کر رہا، قرآن کا انکار کر رہا ہے، حضور کا انکار کر رہا ہے، یا اللہ کی توحید کا انکار کر رہا ہے، کھلم کھلا، یہ تو کافر ہو گیا۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے اوپر اسلام کا پردہ ڈالے ہوئے ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ شہادت ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن اندر سے کافر ہے، اس کے دل میں ایمان کی کوئی رمق موجود نہیں۔ تو در حقیقت یہی ترتیب ہے۔ پھر سورہ منافقون کے بعد سورہ تغابن آتی ہے۔ سورہ تغابن ہم اس منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہیں، اور وہ حقیقت و ثمرات ایمان کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے۔ تو گویا کہ نفاق کا ایک مخالف ہے کفر، اس سے یہاں بحث نہیں ہو رہی۔ نفاق کا دوسرا متضاد ہے ایمان، اس سے یہاں بحث ہو رہی ہے۔ تو ایمان کے دو مخالف سمجھیے، ایک کفر، اس سے بحث نہیں، ایک نفاق کہ بظاہر ایک شخص مسلم ہے، وہ اقرار کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ اچھا، اس کی صورتحال یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ ہمارا نفاق سے کیا تعلق، ہم پر تو نفاق حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے اس میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، ما آمنہ الا منافق ولا خافہ الا مومن۔ نفاق کا خوف صرف مومن کو ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہے اسے ڈر ہے نا کہ ڈاکہ نہ پڑ جائے، چوری نہ ہو جائے۔ جس کے پاس ایمان ہے اسے نفاق کا اندیشہ رہتا ہے، کہیں نفاق کا ڈاکہ نہ پڑ جائے اور میرا ایمان جاتا نہ رہے۔ منافق کے پاس ایمان ہے ہی نہیں تو خوف کا ہے۔ اب کیا ڈاکو آئے گا تو کیا لے جائے گا، چور آئے گا تو کیا لے جائے گا۔ وہ غالب کا بڑا پیارا مصرع ہے کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ میری ایک پوٹلی تھی، پوٹلی میں کوئی مال تھا میرا، وہ چور لے گیا، اب مجھے کوئی کھٹکا نہیں، میں پاؤں پھیلا کے سوؤں گا، میرے پاس ہے ہی کا جو چوری اور کوئی کر کے لے جائے گا۔ تو یہ کہ دعا دیتا ہوں رہزن کو کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو، اب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیا لے گا، کوئی کیا چرائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ما آمنہ الا منافق ولا خافہ الا مومن۔ اسی طریقے سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ عن ابی عثمان النہدی عن حنظلہ الاسیدی قال، یہ حضرت ابو عثمان سے روایت ہے، حضرت حنظلہ سے، قال وَكَانَ مِن كُتَّابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ حضور کے کاتبوں میں سے تھے، یعنی معتمد علیہ ترین جو لوگ ہوتے تھے ان سے حضور اپنی وحی کی کتابت کراتے تھے۔ قال لقینی ابو بکر فقال کیف انت یا حنظلہ، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی حضرت ابو بکر سے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیسے حال ہے، کیا حال ہے تمہارا حنظلہ؟ قال قلت نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ میں نے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ قال سبحان اللہ ما تقول، حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ پاک ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، سوچو تو صحیح۔ قال قلت نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنت حتی کأننا رأی العین۔ میں نے کہا کہ جب ہم ہوتے ہیں حضور کی خدمت میں، حضور کی صحبت میں، اور آپ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور جنت کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں جنت اور دوزخ آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اس درجے یقین ہمیں پیدا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب ہم حضور کے پاس سے نکل کر آپ کی صحبت سے اٹھ کر آتے ہیں، آفسنا الازواج والاولاد، اب اس کے بعد آ کر ہم بیویوں میں اور اولاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر ہماری وہ کیفیات نہیں ہوتی۔ فَضَيِّعَاتِ فَنِسِينَ كَثِيرًا، اور ضائع کرنے والی چیزوں میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت سی باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔
قال ابو بکر فواللہ الا لنلقى مثل هذا، حضرت ابو بکر نے فرمایا، اگرچہ حضرت ابو بکر خود جواب دے سکتے تھے، وضاحت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے موقع کو اچھا سمجھا، فرمایا بھائی اللہ کی قسم یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ فانطلقت انا وابو بکر حتى دخلنا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب میں اور ابو بکر دونوں چلے یہاں تک کہ حضور کے پاس ہم داخل ہوئے، حضور جہاں تشریف فرما تھے۔ قلت نافق حنظلہ یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک، حضور نے سوال کیا کیا بات ہے، کیا کیفیت ہے جس سے تم نفاق سے تعبیر کرتے ہو؟ قلت یا رسول اللہ نکون عندک تذکرنا بالنار والجنہ، اے اللہ کے رسول میں نے عرض کیا ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں یہ تذکیر کرتے ہیں، آپ دہانی کراتے ہیں جہنم سے بھی اور جنت سے بھی، حتیٰ کأننا رأی العین، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فإذا خرجنا من عندک، پھر جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، عافسنا الازواج والاولاد والضیعات فنسینا کثیرا، تو اب ہم مشغول ہو جاتے ہیں اپنی بیویوں میں، اولاد میں، اور جو چیزیں ضائع ہونے والی ہیں دنیا کی چیزیں ہیں تو ہم کافی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھیے جملہ حضور نے کیا فرمایا، والذی نفسی بیدہ، دیکھو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر، اگر تمہاری وہ کیفیت مسلسل رہے جو میری صحبت میں ہوتی ہے اور ذکر کے وقت ہوتی ہے، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم، تو پھر فرشتے تم سے تمہارے فرش، تمہارے بستروں پر مصافحہ کرنے کے لیے آتے، وفی طرقکم، تمہارے راستوں میں، ولیکن یا حنظلہ ساعۃ ساعۃ وساعۃ، یہ کیفیات جو ہے یہ تو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہیں، اس کی دوام نہیں ہو سکتا یہ کیفیت کہ جیسے آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو جنت کو اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہو دوزخ کو، یہ کیفیت جو ہے ساعۃ فساعۃ، کبھی کبھی حاصل ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے جو اندازہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اہل ایمان کو تو خوف رہتا ہے، خدشہ لاحق رہتا ہے، وہ اپنے اندر ذرا سا بھی فرق محسوس کرتے ہیں تو وہ اسے نفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک تنگ سی گھاٹی میں سے گزر ہوا جہاں سے بس ایک اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا، تو حضور کے آگے آگے ایک صحابی چل رہے تھے لاٹھی لے کر، اور پیچھے حضور کی اونٹنی ہے، اور اس کے بعد ذرا فاصلے پر دوسرے صحابہ ہیں، تو کچھ منافق وہاں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا حضور کی جان لینے کے، وہ جو صاحب آگے تھے لاٹھی لے کر انہوں نے اپنی لاٹھی کی مدد سے انہیں کھدیڑ دیا وہاں سے۔ پھر حضور نے فرمایا حنظلہ تم چاہو تو میں تمہیں ان کے نام بتا دوں، حالانکہ وہ رات کا وقت تھا اور انہوں نے ڈھاٹھے باندھے ہوئے تھے اپنے اور اپنا چہرے بالکل ڈھاکے ہوئے تھے، تو حضرت حنظلہ نے کہا ضرور فرما دیجیے، آپ نے ان کے نام بتا دیے، لیکن یہ کہہ دیا دیکھنا حنظلہ یہ میرا راز ہے، یہ کسی اور سے نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ اصل میں تبوک سے واپسی کے بعد پھر حضور نے جہاد شروع کیا ہے منافقین کے خلاف، اس سے پہلے آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا تھا منافقین کے خلاف، کسی منافق کے نفاق کا پردہ چاک نہیں کیا تھا، کسی کو بالفعل منافق جو ہے شخصی طور پر قرار نہیں دیا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا یہ میرا راز اپنے پاس رکھو، کسی کو بتانا نہیں۔ لیکن یہ کہ صحابہ میں مشہور ہو گیا کہ حضور نے اپنا ایک راز جو ہے حنظلہ کو بتایا ہے، صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں حضور کے رازدان ہیں اور ایک راز حضور کا ان کے پاس ہے۔ اب یہ دیکھیے حضرت حذیفہ سے سوال کرتے ہیں حضرت عمر، ان حذیفہ کا، حضرت حذیفہ سے روایت ہے قال مر بی عمر بن الخطاب وانا جالس فی المسجد، کہ میرے پاس سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا اور میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، فقال لی یا حذیفہ، تو انہوں نے مجھ سے کہا حضرت عمر نے حذیفہ ان فلانا قد مات فاشہد ہو، وہ فلاں شخص فوت ہو گیا، جاؤ وہاں نماز جنازہ میں شرکت کرو، ثم مضى، یہاں تک پھر چلے گئے وہ، حتی اذا کاد یخرج من المسجد، پھر جب وہ وہاں سے جنازہ گاہ سے نکلنے لگے، التفت الیہ، پھر میری طرف متوجہ ہوئے، فرعانی، اور مجھے دیکھا، وانا جالس، میں بیٹھا ہوا تھا، فعرف،
تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، فرجع الیہ، میری طرف لوٹ کر آئے، قال یا حذیفہ انشدک اللہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، امن القوم انا، کہیں میرا نام تو ان منافقوں میں نہیں تھا جو حضور نے تمہیں بتائے تھے؟ قلت اللہم لا، میں نے کہا اللہ کی قسم نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ولن ابرئ احدا بعد، لیکن میں اب اس کے بعد کسی اور کو بری قرار نہیں دوں گا، کیونکہ حضور کا راز تھا۔ اب آپ نے تو پوائنٹڈلی پوچھ لیا کہ کہیں میرا نام تو نہیں تھا، تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اب میں کسی اور سے یہ بات نہیں کہوں گا، اس لیے کہ حضور کے راز کو مجھے اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے۔ یہ ہے کیفیت کہ منافق جو ہے وہ نفاق سے اپنے آپ کو معمون سمجھتا ہے۔ مجھ سے نفاق کا کیا سروکار، بلکہ ایک اور حدیث جو آپ کو سنا دوں، انسان کے احساس کا عالم جو ہوتا ہے وہ اصل میں ہے فیصلہ کن شے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، پہاڑ اس پر گرنے والا ہے، یعنی اپنے گناہ کا اتنا شدید احساس، اتنا احساس زیاں، اتنا طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑ اس پر گرنے والا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے عادی ہے، یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ، وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ بس مکھی تھی جو اس کی ناک پر آ کر بیٹھی، اس نے وہاں سے ہٹا دیا۔ فقال بہ ہکذا، اے بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس نے ہٹا دیا، فذبہ عنہ، وہ وہاں سے چلی گئی۔ تو بس احساس تو ہوتا ہے فاسق کو بھی، فاجر کو بھی، کہ میں نے گناہ کیا ہے، غلط کام کیا، بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ جیسے مکھی ناک پر بیٹھی تھی، آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اڑا دیا بس۔ اور مومن حقیقی جو ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے گناہ کا احساس اسے ہوتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ تلے آ گیا اور پہاڑ پر گرنے والا۔